دوسری ایک چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی سے جو کچھ رب تبارک و تعالی نے فرما دیا وہ حق ہے، اس پر یقین اپنے آپ کے موجود ہونے پر جو یقین ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ میں ہوں اس میں بھلے آدمی ایک بار شک کر لے، لیکن جو رب نے فرما دیا اس میں بالکل شک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے کیسی راہ متعین فرمائی۔ مفسرین نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے گئے، آپ نے دیکھا ایک مردہ شخص پڑا ہوا ہے اور اسے پرندے چرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اچانک پانی کی تیز لہر آئی، یہ سارے پرندے اڑ گئے اور مچھلیاں اس مردے کے پاس آ گئیں۔ اب مچھلیاں اس مردے کو کھانے لگی، کچھ تو پہلے پرندوں نے کھا لیا، کچھ مچھلیوں نے کھا لیا۔ پھر وہ لہر اتری، مردہ پھر خشک زمین پر آ گیا۔ جب خشک زمین پر آ گیا پھر پرندے آ گئے اور پھر پرندوں نے آ کر کے اسے کھانا شروع کر دیا۔ جب اس کی اس حالت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، آپ کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی۔ دنیا سے جو انسان چلا جائے اس کا حال ایسا ہوتا ہے، کبھی مچھلیاں کھا رہی ہیں، کبھی پرندے کھا رہے ہیں، کبھی جانور کھا رہے ہیں، یعنی اس کی باڈی الگ الگ جانوروں کے پیٹ میں چلی جا رہی ہے۔ ایک حصہ ادھر ہے، ایک حصہ ادھر ہے، ایک حصہ ادھر ہے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، میرے رب کا فرمان ہے قیامت کے دن سب کو زندہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یقین کامل رکھتے تھے رب زندہ فرمائے گا، لیکن آرزو یہ ہوئی وہاں تو دیکھوں گا ہی کیسے زندہ کرے گا، دنیا میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ وہاں کیسے زندہ کرے گا۔ اس آرزو کی تکمیل میں بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار تو مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ عرض کیا بار الہ یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن جس پر یقین ہے اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہتا ہوں تاکہ دل کو مزید اطمینان نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو فصرہن الیک، اور ان پرندوں کو اپنے پاس اتنا رکھو کہ وہ تم سے مانوس ہو جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ پرندے جانور پالتے ہیں، جس نے پالا وہ اس سے بالکل گھل مل جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا پرندے لو اور اتنی مدت اپنے پاس رکھو کہ وہ تم سے گھل مل جائیں، جب بالکل تمہارے نزدیک ہو جائیں اس کے بعد پھر تم انہیں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک مرغ لیا، دوسرا مور لیا، تیسرا کبوتر اور چوتھا کوا۔ دیکھیے یہاں پرندے بھی ایک طرح کے نہیں لیے آپ نے، بلکہ 4 پرندے 4 طرح کے لیے۔ چاروں پرندوں کو لیا، اپنے آپ سے خوب انہیں گھلا ملا لیا۔ پھر جب خوب گھل مل گئے، اب ارشاد الہی کے مطابق آپ نے اسے ذبح کیا، کھال اتاری، پر الگ کیے، ان کے گوشت کا قیمہ بنایا اور سارے 4 پرندوں کے گوشت کو ایک دوسرے میں خوب اچھی طرح سے ملا دیا۔ جب خوب اچھی طرح سے ملا دیا، اب اگلا حکم تھا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بناؤ، ایک حصہ اس پہاڑی پر رکھ دو، ایک وہاں رکھ دو، ایک وہاں رکھ دو، ایک وہاں رکھ دو۔ سارے حصے بنا دیے، سب کو الگ الگ پہاڑیوں پر پہنچا دیا اور سب کے سر اپنے پاس رکھو۔ جب سب طرف پہنچا دو ثم ادعوہن،
پھر اپنے پاس جو تمہارے پاس سر ہیں اب یہاں سے تم انہیں آواز دو کہ اے مور میرے پاس آ جا، اے مرغ میرے پاس آ جا، اے کبوتر میرے پاس آ جا، اے کوا میرے پاس آ جا، سب کو آواز دو۔ یأتینک سعین، اللہ نے فرمایا جب تم بلاؤ گے انہیں تو وہ دھیرے دھیرے نہیں، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پھر جب آپ نے آواز دی آ جاؤ میرے پاس، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سارا قیمہ تو مکس تھا، لیکن جب وہاں سے ان کے اجزاء اٹھے وہ سارے اجزاء الگ الگ ہو کر کے اٹھے، سب کے سر میرے پاس تھے، مور کا حصہ آتا وہ اس سر کے ساتھ میں لگتا، کبوتر کا حصہ آتا وہ اس کے ساتھ میں لگتا، مرغ کا حصہ آتا وہ اس کے ساتھ لگتا، اور کوے کا حصہ آتا پھر وہ اس کے ساتھ میں لگ جاتا۔ یعنی وہ جو سب مکس ہو چکے تھے قدرت الہی سے، اب جب وہ لوٹے تو پھر وہ سب الگ الگ ہو کر کے ہر ایک اپنے ہی سر کے ساتھ ملتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جب وہ مل کر تیار ہو گئے پھر وہ آپ کے قدموں کے پاس گھومنے لگے۔ اس واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں گزارش کر کے دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں اس پر یقین ہو جائے میرے رب نے جو کہا ہے ہم دیکھیں نہ دیکھیں ہو کر وہی رہے گا، ہم دیکھیں نہ دیکھیں ہو کر وہی رہے گا۔ اس لیے یہ نصیحت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے جو کہہ دیا، رسول اللہ نے جو کہہ دیا، بندہ اس پر اپنے وجود سے زیادہ یقین رکھے، تبھی وہ کامیاب و کامراں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے طفیل ہمیں تبلیغ کا طریقہ اور ڈھنگ عطا فرمائے، اور اسلامیات پر استقامت و یقین عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔